الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل میلاد شریف شادی کی خوشی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی یہاں خوشیوں کے موقع پر اللہ اس کے رسول کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ذکر کی محفل رچاتے ہیں اور دنیاوی رسم و رواج اور خرافات دین اسلام کے سے بالکل الگ جو طور طریقے ہوتے ہیں اس سے وہ لوگ الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج مولانا ذاکر حسین جن کے والد تھے محمد حسین بھائی، جو میرے دادا حضرت پیر زین میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور دادا محترم کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے۔ بچپن میں کبھی کبھی ان کے ساتھ میں عجیب مل کھٹی کی چال میں جانے کا ہوتا تھا۔ پوری چالی والے دوسرے بھی بہت سارے آپ کے اولیدین تھے وہاں پر، لیکن جو مرید تھے وہ اور نہیں تھے وہ بھی دادا سے جو محبت پیش کرتے تھے اور ان کو جو عقیدت تھی اور جو تعظیم اور جو پیر کا ادب ہونا چاہیے وہ وہاں ہمیں نظر آتا تھا۔ اسی محمد حسین بھائی کے بیٹے مولانا جہانگیر آپ کی شادی کے مبارک موقع پر ہمیں مدعو کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کے والدین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو خوشی کا موقع تم نے میسر کیا ہے اسے خوشی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے، پورا کر دیا جائے۔ حضرات، طبیعت اتنا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن جس مقصد سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے برداشت کیجیے اور میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھا ہوں اس کے ترجمے پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر سے با آواز بلند توفہ درود
ہمارے تمہارے بلکہ سب کے آقا و مولا میں رومال باندھو مائک رحمت للعالمین نور مجسم سید المرسلین حضور پور نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و آل رسالت میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ سننے کے موڈ میں ہیں، ایسا پتہ مجھے کیسے چلے گا جب آپ درود شریف صحیح طریقے سے پڑھو گے. درود تو وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے کہ بغیر درود کے کوئی دوسری عبادت یا دعا قبول ہوتی ہی نہیں. بے شک نماز پڑھی درود نہ پڑھا تو نماز بیکار، تلاوت کی درود نہ پڑھا تو تلاوت بیکار، فاتحہ پڑھا درود نہ پڑھی تو فاتحہ بیکار. ارے آپ نے کتنی عبادت کی، آگے پیچھے درمیان میں درود شریف نہیں پڑھا تو آپ کی عبادت بیکار ہے. یہ محفل میں بھی جب بھی درود پاک کا کہا جائے اور پڑھنے والے نہ پڑھے تو ان کا یہاں پر آ کر بیٹھنا بیکار. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے. ایک درود آپ کو ایک پائی کا خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی ہے، پسینہ نہیں بہانا ہے، محنت مزدوری نہیں کرنی ہے، 1-2 کلومیٹر چلنا نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے صرف زبان ہلا کر درود شریف پڑھ لے کر 10 گناہ معاف کرا لو، 10 نیکیاں کما لو. ارے چھوڑو، میں آپ سے پوچھوں گا کہ 10 نیکی کمانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے جب آدمی 10 نیکی کما سکتا ہے؟ یہ فضل و کرم ہے، اس کالی کملی والے آقا کی یہ شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں ان کا غلام ایک بار درود پڑھے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرما دے. ایسی عبادت میں مانتا ہوں کہ اس کے جیسی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. آئیے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، بغیر مقصد کے، بغیر مطلب کے، بلا وجہ کوئی چیز بنائی نہیں ہے. ہر چیز بنانے کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے. وہ احکم الحاکمین ہے. ایسا کام کیوں کرے جو بغیر کام کی چیز بنائے؟ ہاں، ہمیں وہ علم نہیں ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہے. کچھ چیزوں کا بنانے کا مقصد اس نے بیان کر دیا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کا مقصد حیات، انسان کا جیون دھیے کیا ہے؟ رب کی عبادت، اللہ کی عبادت. تو عبادت کو سمجھو. میں پوچھوں گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب دو گے کہ نماز. مان لیا، بہت بہترین جواب دیا آپ نے.
کہ برحق ہے، سچی بات ہے یہ، نماز سب سے افضل والا عبادت ہے، بے شک روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، تلاوت کرنا عبادت، ذکر اللہ عبادت، یہ سارے کام عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں تو پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارا مقصد حیات، ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا، ہمارے جیون کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو صرف اس کی عبادت ہی کرنی ہے، بھوک لگے گی تو روٹی بابا کہاں سے لائیں گے، تھک لگے گی، نیند آئے گی، پھر کیا کریں گے، لباس پھٹ جائے گا، نیا کپڑے سلانے کے لیے کہاں سے لائیں گے۔ اگر صرف عبادت ہی کرنی ہے تو ہماری اور بھی ضرورتیں ہیں، وہ کیسے پوری ہوگی؟ تو میرے بزرگ اور دوستوں، بس اسی جواب پر آپ کے سامنے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب تک عبادت کا مقصد نہیں سمجھا۔ عبادت اسے کہتے ہیں جو کام اللہ کو پسند آ جائے، بے شک اللہ کو پسند آ جائے، وہ اس کی بارگاہ میں عبادت ہی بن جاتا ہے۔ نماز عبادت ہے، کوئی شک نہیں، روزہ عبادت ہے، کوئی شک نہیں، ارے یہ تو ہم پر فرض ہے۔ تو مسلمان ہے تو نماز پڑھ، تو مسلمان ہے تو روزہ رکھ، تو مسلمان ہے تو حج کر، زکوٰۃ دے۔ یہ کرتا ہے جو کسی پر احسان نہیں کرتا، تو مسلمان ہونے کے ناطے تو اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عبادت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کھول کر دیکھا ہے، بار بار پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں نماز کا حکم بار بار جگہ جگہ دیا، 700 جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بزرگ اور دوستوں، آپ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی پیاری عبادت ہے، لیکن کلام پاک میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، طریقہ نہیں بتا رہا نماز پڑھو، طریقہ نہیں بتا رہا نماز پڑھو، طریقہ نہیں سکھا رہا نماز پڑھو، قائم کرو، اقیم الصلاۃ قائم کرو، پڑھو نہیں قائم کرو، یعنی پڑھتے رہو۔ آج پڑھ لی بھی کل سے بند نہیں، لیکن طریقہ کیوں نہیں ہے؟ مولا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، میں کیسے تم کو نماز پڑھ کے بتاؤں یا سکھاؤں؟ میں بندہ نہیں ہوں، معبود ہوں۔ تمہیں نماز سیکھنی ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ، وہ میرا بندہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے۔ بندہ اس لیے ہے کہ تم کو نماز پڑھنا سکھائے، بندہ اس لیے ہے کہ تمہیں روزہ رکھنے کی تعلیم بتائے، بندہ اس لیے ہے کہ تمہیں حج کا طریقہ بتائے، بندہ اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے دی جاتی ہے سکھائے،
بندہ اس لیے ہے کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے وہ بتائے. اگر رسول کو میں بندہ بنا کر نہ بھیجتا تو میری عبادت کا طریقہ کہاں سے سیکھتے؟ طریقہ کہاں سے لاتے؟ نماز رب کے لیے ہے لیکن نماز ادائے مصطفیٰ ہے. ادائے مصطفیٰ ہے. قیام ایسے کرو جیسے مصطفیٰ نے کیا، رکوع ایسے کرو جیسے مصطفیٰ نے کیا، سجدہ ایسے کرو جیسے مصطفیٰ نے کیا، قاعدہ ایسے کرو جیسے مصطفیٰ نے کیا، میرے حبیب نے کیا، میرے محبوب نے کیا. بس اس کی ادا مجھے پسند آئی تو میں نے نماز سب پر فرض کر دی. یہ ادائے مصطفیٰ ہے. نماز کے اندر ہم اپنے طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتے. جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ میرے آقا کی ادا کا نام ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، ہر عبادت جو اللہ کو پسند آ گئی وہ عبادت بن گئی. اب آپ مجھے ایک بتائیے کہ ایک رکعت نماز آپ پڑھو گے، ایک رکعت میں آپ نے قیام کتنی دفعہ کیا؟ ایک مرتبہ کیا. رکوع کتنی بار کیا؟ ایک بار کیا. قوما کتنی بار کیا؟ ایک رکعت میں ایک بار کیا. سجدہ کتنی بار کیا؟ سجدہ کتنی بار کیا؟ رکعت ایک سجدے دو. یہ ایک رکعت میں دو سجدے کیوں؟ بزرگوں اور دوستوں، ہم کھانے بیٹھے ہیں، میزبان نے ہمارے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانے نعمت سامنے رکھ دی، طرح طرح کی مٹھائیاں، طرح طرح کے سالن، روٹی، سبزی، چاول، دال، کچومر، چھاچھ، یہ وہ 25 طرح کی چیزیں رکھی ہیں. ہم سب دیکھتے چلے ایک پسند کی چیز آ گئی میری. ہر ایک میں سے تو ایک ایک نوالا لیا، ٹیسٹ لیا، لیکن ایک ایسی سبزی آئی کہ جو مجھے بہت پسند ہے. میں نے اس میں سے 4 نوالے کھا لیے. ساتھ میں والے بیٹھے دیکھتے ہیں کہ بابو نے دوسرا سب تھوڑا تھوڑا کھایا، یہ سالن زیادہ کھایا. بھائی وہ زیادہ کس لیے کھایا کہ وہ میری پسند کا تھا، وہ میری ماشاءاللہ جو مجھے بہت بھاتا ہے. تو میں نے وہ 2 نوالے زیادہ کھا لیے. پسند کی چیز ہوتی ہے تو ہم 2 نوالے زیادہ کھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بزرگوں اور دوستوں، 2 مکان ہیں. آدمی اس مکان میں زیادہ رہنے کا پسند کرتا ہے جو مکان اسے زیادہ پسند ہو. 5-6 جوڑی کپڑے ہیں، ایک جوڑی اچھے لگتے ہیں تو یہ کہ کسی کی شادی میں جا کے پہنے گا، کسی کی منگنی میں جا کے پہنے گا، کسی جلسے میں جا کے پہنے گا. یہ کپڑا مجھے پسند ہے. اس کو تو پسند ہے، اور پسند جو چیز آئی اس کی بھی عزت بڑھ گئی. پسند چیز ایسی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو رکعت ایک ہے، سجدے 2 ہے. ایسا کیوں؟ تو بزرگوں اور دوستوں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہ کیا. رب تعالیٰ
ابلیس کون ہے؟ یہ عزازل تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، بہت بڑا عابد و زاہد، 6 کروڑ برس تک نماز پڑھنے والا۔ ہمارے میں 6 دن پڑھنے والے نہیں ہوتے، یا اللہ رسول، بیچ میں 1 آدھ دن تو کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ 6 کروڑ برس کی عبادت کرنے والا بڑا عابد، اور جاہل بھی نہیں، فرشتوں کو پڑھانے والا۔ ارے بھائی ہم تو کسی پڑھائیں گے تو ایسے تمہارے جیسے بچوں کو، انسان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ اس کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوئی، ایک تو آدمی میں گھمنڈ کون سی چیز سے پیدا ہوتا ہے، ایک یہ تھا کہ اس آدم کو میں سجدہ کروں جو کل میرے سامنے بنا ہے، مٹی کا پتلا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، انا خیر منہم، میں اس سے اچھا ہوں، یہ مٹی کا ہے میں آگ کا ہوں۔ یعنی اپنی ذات پر غرور آ گیا، یہ مٹی کا پتلا۔ پھر دوسرا یہ کہ میں معلم الملکوت، میں فرشتوں کا استاد، میں اتنا بڑا عالم، ابھی اس نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں، میں آ گیا، انا خیرم، انا خیرم، میں اچھا ہوں۔ تو اس کے علم نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا، اس کی ذات نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا، رب کے حکم کو نہ دیکھا۔ ارے یہ چیز تو فرشتوں کے پاس تھی، تو آگ سے بنا ہوا تھا، فرشتے تو نور کے بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم نوری ہو کر خاک کو سجدہ کریں، نہیں، وہ فرشتے تھے، ان کے اندر انانیت نہیں تھی۔ وہ پڑھو لو تو وہ جھک گئے، انہوں نے اپنی ذات کو نہ دیکھی، اپنے علم کو نہ دیکھا، اپنے درجے کو نہ دیکھا۔ ارے اے عزازیل، تو 6 کروڑ برس کا عابد ہے، رب نے تو فرشتے جب سے بنائے ہیں تب سے عبادت کر رہے ہیں، تیری بندگی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تیری بندگی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو اپنی عبادت کا بھی غرور پیدا نہ ہوا، صرف سجدہ کر دیا، سجدہ کر دیا، رب خوش ہو گیا، خوش ہو گیا، عزازیل کو جہنمی قرار دے دیا، بائک آؤٹ کر دیا، جنت سے نکال دیا گیا، فی نار جہنم کر دیا گیا، رجیم کر دیا گیا، ہکال دیا گیا۔ استاد کا جو حسر ہوا وہ دیکھا تو فرشتوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی طرف سے پھر دوسرا سجدہ کیا، اسی آدم کو دوسرا سجدہ کیا کہ بھئی پہلا سجدہ تو حکم کا تھا، دوسرا سجدہ شکریہ ادا کرنے کا تھا۔ تو رب کو فرشتوں کی یہ 2 سجدے بہت پسند آئے کہ ایک تو میں حکم کر رہا اس کا بھی کرتے ہیں، دوسرا میری نعمت ملی، میرے قہر اور غضب سے بچ گئے تو شکریہ ادا کرنے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ رکعات 1 پڑھو لیکن سجدے 2 کرو، یہ عطا میرے ان فرشتوں کی ہے جو مجھے پسند آئی ہے۔ پسند آئی تو رکعت 1 ہوئی، سجدے 2 ہو گئے، یہ رب کو پسند آ گئی، پسند آ گئی۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، عبادت اس چیز کا نام ہے جو رب کو پسند آئے،
وہ بھی ایک کہوت ہے کیا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، عبادت وہی جو خدا کو پسند آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدنا میاں شادی بابو۔ زندہ باد۔ تو بزرگ اور دوستو، عبادت آپ راستے میں چلے جا رہے ہو، بڑا کانٹا پڑا ہوا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ ہوا کہ یہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا، میں اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دوں تاکہ کسی کے پیر میں نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب وہ راستے سے آپ کو دوسری بار جانا ہے نہیں جانا، بہتر تو اللہ جانتا ہے۔ دوسرے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس غرض سے آپ نے راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اعمال میں 2 رکعت نفل نماز کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ کام جو خدا کو پسند آ جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، کھڈا تھا پھوڑ دیا، بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، یہ رب کو پسند آتا ہے۔ یہی نہیں کہ سجدہ ہی تو کیا کر لے، تو ایسے کام کر کہ جس کام کرنے سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کام سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ کام اللہ کے نزدیک عبادت بن جاتا ہے، اس کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، تو ہمارے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین حنیف لے کر آئے، وہ دین اسلام لے کر آئے ہیں جو انسان کی دنیا کی بھی بھلائی چاہتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اس کا شاہد ہے کہ بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے، لیکن ایک دعا جامع دعا ہے، ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک دعا بندہ مانگ لے تو دوسری کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سارے مطلب، سارے مقصد، تمہاری ساری جو ضرورتیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو میری دنیا کو اچھی بنا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت کو اچھی بنا دے، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ دنیا کی بھلائی ہم نے پہلے مانگی، آخرت کی بھلائی بعد میں مانگی، فی الحال ہم دنیا میں ہیں، دنیا کی ضرورتیں صحیح ہو جائے، اچھی ہو جائے، صالح ہو جائے تو دنیا اچھی ہو جاتی ہے، اور آخرت کی ضرورتیں اچھی ہو جائے تو آخرت اچھی ہو جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے مقصد کی بات رکھنا چاہتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔
آپ آخری نبی بن کر آئے، جو دین لائے وہ آخری دین، جو کتاب لائے وہ آخری کتاب، آپ کی شریعت آخری شریعت۔ آپ نے جو فرمایا، آپ کا فرمان، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی زبان سے خدا بولتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں وہی خدا ہوتا ہے۔ وحی یوحا، وحی یوحا، ان کا بولنا وہی ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ وہی نبی جب یہ کہے النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ یہ حدیث پاک بار بار نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں۔ اب تو لوگ دعوت نامے کے اندر، کنکوتری کے اندر بھی چھاپتے ہیں، ایک نے لکھا، دوسرے نے نقل کی، تیسرے نے نقل کی، پہلے آیت کریمہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، معلوم بھی نہیں ہے چھاپنے والے کو کہ یہ کیا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے اور وہ میرے آقا کا فرمان حدیث ہے، وہ فرمان رسول ہے، یہ فرمان الہی ہے۔ میں نے کنکوتریاں پڑھی، ڈھیر سے کنکوتریاں آتی ہیں کئی جگہ سے، دعوت نامے ساتھیوں کے اوپر لکھا ہے ھذا من فضل ربی 786 ایک طرف لکھا ہے النکاح من سنتی، او بھائی واسمان، پھر اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کے وسیلے سے، ہمارے پیر و مرشد کی دعا سے، ہمارے فلاں فلاں بیٹے کی یا بیٹی کی شادی اس روز اس وقت، پروگرام بتا دیا، یہ تاریخ کو مانڈوا نے پیٹھی، یہ تاریخ کو راس گربا، ہائے ہائے راس میں گربے کہاں سے آئے، یہ مانڈوا نے پیٹھی بھی تو یہ تو اپنے گجراتیوں کا رواج اپنے اندر کیا ہے۔ ارے تو نے اوپر لکھا ہے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی تیرے یہاں ہوا کہ اللہ نے وہ فضل کیا کہ تو گربے میں ناچ رہا ہے، نچوا رہا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ کم از کم لکھنے کا بند کرو بھائی، قرآن اور حدیث کی توہین ہو رہی ہے، جہالت کو دور کرو، یا تو پھر لکھا ہے تو اس کے مطلب کے مطابق شادی کرو، بے شک حق ہے، واہ، کہ تو قرآن کو ماننے والا ہے، حدیث کو ماننے والا ہے۔ بے شک، جوان جوان بیٹیاں بہویں ناچ رہی ہے، سسرا دیکھ رہا ہے، بہو ناچ رہی ہے، بیٹی ناچ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بہن ناچ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، یہ تماشا اور اسلام۔ میرے آقا نے، ہم تو ایک نکاح میں تھک گئے بھائی ہو، ہاں دوسرا کوئی بات بھی آ کے نہیں تو بھائی نہ بھائی ایک مت آ کی جو وہ مدنی تاجدار رحمت عالم نے 11 نکاح کیے، حق ہے، حق ہے، واہ، سبحان اللہ، اور 11 کے حق ادا کیے، واہ بھائی واہ واہ، بے شک حق ہے، اور وہ امہات المومنین ہائے ہائے ہائے، جن کی جوتیاں اگر مل جائے تو سر پہ رکھوں، واہ واہ واہ، بے شک حق ہے، حق ہے، کتنی خوش نصیب ہے وہ خواتین کہ جن کا نکاح میرے آقا کے ساتھ ہوا، بے شک حق ہے، واہ، لاجواب، ہر ایک کا آپ نے حق ادا کیا۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی ایک نبی کو؟ بھائی عبادت اسی کا نام ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کا حق ادا کرے۔ حق مارنے ہیں، ماں کا حق ادا نہیں کرنا، باپ کا حق ادا نہیں کرنا، بھائی بہن کے حق مارنے ہیں، واہ واہ، بہت، اور بن ٹھن کے مسجد میں جاتا ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے، واہ واہ، بے شک حق ہے، پتھر بتر لگا کے نہیں۔ رکشا کے پیچھے لکھا تھا ماں کی دعا، میں اس کی ماں کے پاس گیا، تو نے تیرے بیٹے کے حق میں بد دعا کی، تیرا بیٹا تو دیکھ رکشا کے پیچھے لکھتا ہے ماں کی دعا۔ ارے بابا جانے تو نے کوئی دن چھیکڑی کے 2 روپے نہیں دیے،
بے شک حق ہے نبی نے لکھ دیا ماں کی دعا کہ 50,000 میرے پاس پڑے تھے دے دیے منہ میں ماں ہے نا بھائی دیکھو وہ 50,000 ملیں گے تو رکشا کے پیچھے کیا لکھتا ہے ماں کی دعا اور ماں نے 50,000 نہ دیے ہوتے تو باپ کی دعا لکھتا ماں کی ایک کی دعا باپ کا پینشن دعا 50,000 میں ملی ہے باپ گئے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ باپ کی دعا کی ضرورت ہے دوا کھانے لے نہیں جاتا دوا کا خرچہ نہیں دیتا 3-4 بھائی ہیں یہ تو کہ اسلم دعا کرتے اسلم کو کیا تو کہ محمود لے جائے گا محمود کو کیا تو کہ سکندر لے جیسے کوئی باپ کی خبر گیری لینے کے لیے تیار نہیں ہے ارے تو اتنا تھا تو پاسا نہ تھا بدل سکتا ہائے 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 ادھر سے ادھر نہ تھا ہو سکتا تیری ماں نے تیرے کو کس طریقے سے پاسے بدلائے ہیں ہائے 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 واہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں تیرے منہ میں ماں سوتی بے شک حق اور گرم گرم تازے اچھے کپڑوں میں تجھے سلایا ارے وہ ایک رات کا بدلہ تو ماں کو کاندھے پر بیٹھ کر چل کر 7 حج کراوے تو بھی نہیں ادا ہو بے سکتا شک حق ہے واہ تو کیا لکھتا ہے ماں کی دعا رستے میں پڑھی ہے ماں کی دعا تو وہ چیز ہے کہ اگر دل سے ماں کہہ دے نا تو بیٹا ولی بن جاتا ہے سبحان اللہ ولایت کے درجے پہ ماں کی دعا پہنچا دیتی ہے بے شک اور ماں کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو میاں ماں نہیں روتی خدا کا قہر نازل ہوتا ہے اللہ اکبر ایک دوسرے کا حق ادا کر دو یہ حق ادا کرنے کا نام عبادت ہے شادیوں کی خوشیاں مبارک ہو سب کو آپ کے گھر میں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک نیا انسان آتا ہے کیسی محبت سے کیسی تعظیم سے کتنے پیار سے اس بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی کیسی منت ہے آج تو اجمیر کی منت ہے میرا داتار کی منت ہے راجن شاہ ولی میں جا کے گڑ میں تولنے کا ہے ارے کیا 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 جاتا ہے تیرے یہاں بیٹا ہوا کتنے لاڈ سے تکلیفیں اٹھا اٹھا کے سنبھالا جاتا ہے تو آج تیرے گھر بہو بن کر ایک باپ کی بیٹی آئی ہے تیرے گھر کی بہو ہے لیکن وہ کسی باپ کی بیٹی ہے کسی ماں کی بیٹی ہے کسی بھائی کی بہن ہے کسی بہن کی بہن ہے کسی کی پھوپھی ہے تو کسی کی خالہ ہے اب یہ نہ سمجھ کہ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے اللہ اکبر اس کے حق نہ مارے جائیں آج تیرے گھر میں اللہ نے ایک نیا ممبر دیا ہے ایسی محبت سے رکھو کہ تمہارا گھر جنت کا باغ بن جائے بہو نہیں بیٹی سمجھ کر رکھو اللہ کے رسول نے 11 کو سنبھالی ہے تم ایک تو سنبھالو امت رسول ہو ایک تو سنبھالو میرے آقا نے تو 11 سنبھالی ہے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ تو ایک دوسروں کے حق ادا کرنے اس آنے والی کو بھی کہوں گا کہ تو نے باپ کا گھر چھوڑا ہے اب تیرے 4 باپ ہو گئے سسور کو باپ سمجھ ساس کو ماں سمجھ دیور کو بھائی سمجھ ننند کو بہن سمجھ دیکھ تیری زندگی میں بہت مزہ آئے گا یہاں بھی ایک بھائی بڑھ گیا شادی کے بعد ایک بہن بڑھ گئی شادی کے بعد تیرا باپ اور ماں بڑھ گئی اب تو خوش نصیب ہے جیسے ماں پیار اور محبت سے رہتی تھی اب یہاں بھی اس پیار اور محبت سے رہ تیری زندگی میں کامیابی ہے ادھر سے بھی دعائیں ملے گی ادھر سے بھی دعائیں ملے گی بیڑا پار ہو جائے گا لیکن ساس کو ساس سمجھے تو پھر مزہ نہیں آتی بھائی ماں سمجھ کے کام لے اور ساس کو بھی بہو نہیں بیٹی سمجھ کے کام لو درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات بتا دیا، کیا کہ جن اور انسان کو ہم نے ہماری اطاعت کے لیے، ہماری عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نماز روزہ تو بے شک بندگی عبادت ہے، لیکن آپس کے حقوق کو ادا کرنا بھی عبادت ہے، بندگی ہے۔ اور میرے بزرگ اور دوستوں، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو، ان کی ضرورت کو پوری کرو۔ تمہاری زندگی میں اگر برکت چاہتے ہو، تم اپنی عمر بڑی کرانا چاہتے ہو، تو رشتے داروں سے محبت پیدا کرو۔ واہ واہ، بہت خوب۔ تمہارا رشتے دار تمہارے سامنے نہیں، تمہارے پیٹھ کے پیچھے کہے گا مولا میرے فلاں کی زندگی میں برکت دینا، اس کی لمبی عمر کرنا۔ تمہاری عمر بڑھتی جائے گی۔ دوا کھانے سے زندگی نہیں بڑھتی، دعائیں زندگی بڑھا دیتی ہے، دعائیں زندگی بڑھا دیتی ہے۔ تو دعا جب کب ملتی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا ہوتا ہے۔ حق کو ماننے سے دعا نہیں ملتی، حق کو ماننے سے تو بد دعائیں ملتی ہے۔ ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں، راستے پہ چلنے والا راستے کا حق ادا کرے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، بہت سال پہلے ایجپٹ کے اندر یعنی مصر میں کیرو میں سارے مذہب کے بڑے بڑے علماؤں کا ایک کانفرنس تھی۔ ایئرپورٹ پہ سارے بڑے بڑے عالم اترتے تھے، اور جہاں کانفرنس رکھی تھی وہاں اسٹیج پہ جانے کا تھا۔ ایک عیسائی عالم منڈپ میں داخل ہوئے، اسٹیج پہ آتے تو انہوں نے دیکھا راستے میں ایسی کوئی چیز پڑی ہوگی جو کسی کو ٹھوکر لگے یا تکلیف پہنچائے، ایسی چیز ہوگی۔ انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اس راستے سے آج کوئی مسلمان گزرا ہی نہیں ہے۔ ساتھ والوں کو تعجب ہوا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس راستے سے آج کوئی مسلمان نکلا نہیں ہے۔ پوچھا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں میں سچ کہتا ہوں، اگر مسلمان اس راستے سے نکلا ہوتا تو یہ تکلیف دینے والی چیز راستے میں نہ پڑی ہوتی۔ واہ 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 واہ، حق ہے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسری کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، واہ واہ، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تکلیفیں بڑھاتا نہیں ہے۔ ایک عیسائی عالم نے یہ رپورٹ دیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دی جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو عبادت ہمارے گھروں میں ملتی ہے، ہمارے سماج میں ہے کہ بھائی جہاں دیکھو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، انشاءاللہ وہ تمہارا کام رب تبارک و تعالی عبادت پہ شمار کر دیتا ہے۔ شادی یہ چھوٹی سین سے تھی، لیکن ہم نے بڑی سین والی شادی کر ڈالی۔ شادی کو شادی کر دی، 3 نقطے اوپر لگائے، چھوٹی سین بڑی سین ہو گئی۔ ایک بینڈ باجے کا نقطہ آیا، ایک پٹاخڑے کا آیا، ایک ڈسکو ڈانس آیا۔ 3 ہو گئے، 3 نقطے لگا دیے۔ یہ 3 نقطے آئے تو بڑی سین ہو گئی، ورنہ چھوٹی سین ہوتی تو شادی ہے، شادی۔ واہ باپو واہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول بجائے، نہیں، بینڈ بجائے، میرے گوشت نے 4 شادیاں کی، بینڈ بجائے، میرے خواجہ نے انڈیا میں آ کے 2 شادیاں کی، بینڈ بجایا۔ کتنے بڑے بڑے علماء اور پیر ہوئے، کسی نے ناچ گان راس گربا رکھا۔ مسلمانوں
جلدی سے توبہ کرو. اور افسوس تو یہ ہے کہ آخر 1-2 سال سے میں یہ سن رہا ہوں شادیوں میں جانے کا زبردستی سے بلاتے ہیں تمہارے نکاح پڑا ہوگا تمہیں ہمارا پیٹ جو ہے نکاح تو پڑھا دیں گے. تو کہیں تو وہ ڈی جے کے اندر مولانا وہ ماتا کا گربہ بستا ہے. کفرات کلمے کفریہ کلمے پڑے جا رہے ہیں. اس پہ مسلمان ڈسکو کرتا ہے. ہماری ماں بہنیں بھی اور ہمارے نوجوان بھی. ارے وہ کیا بج رہا ہے وہ تو سن. ایک خواجہ کی قوالی نہیں بج رہی کہ تجھے رشک آ جائے. واہ 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 بہت خوب. یہ قوالی ہوتی تب تو ٹھیک تھا کر رہا ہے. لیکن تو کہاں کیا کر رہا ہے. ہمارے پاس اتنا بھی یہ کیا حالت ہے کہ تم کس گیت پہ ناچ رہے ہو. ذرا سوچو غور کرو اس پہ فکر کرو. ضروری ہے کہ شادی ہمارے آقا نے فرمایا نکاح من سنتی میری سنت ہے. ارے ہمارے آقا کی نے تو سنت اعظم ہے لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر صرف حضرت عیسیٰ روح اللہ کے سوا جتنے بھی نبی آئے تمام شادی شدہ تھے. آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی کہ نہیں؟ بے شک. کہاں ہوئی ہو خبر ہے؟ کون سے پارٹی پلاٹ تھا؟ کچھ نہیں. جنت. واہ واہ واہ. ارے یہ جنتی دلہا دلہن دنیا میں آئے جس کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جبرائیل علیہ السلام. قاضی کون؟ جبریل علیہ السلام. بی بی حوا کا وکیل کون؟ اللہ نے کہا میں وکیل، حوا میری ہے. میری ہے. واہ واہ. اور دوسرے فرشتوں کو کہا تم گواہ بنو. اور آدم کا نکاح ہوا اور مہر دینے کی آئی. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے آدم بی بی حوا کی مہر ادا کرو. واہ واہ بہت خوب. آدم علیہ السلام کے پاس تو کھیسی خالی. جنت میں کیا ضرورت ہے بھائی؟ پیسے کی ضرورت دنیا میں پڑتی ہے. وہاں تو جو ارادہ کرو وہ چیز سامنے آتی ہے. یوں کہو کہ بھائی میرے کو ابھی لیمو کا شربت پینا ہے تو میرے سامنے لیمو کے شربت کا گلاس ابھی آ جاوے دل میں خیال کروں نہ جاوے. بے شک ہے. وہ جنت تھی. ایسا معاملہ تھا جو خواہش ہو وہ فوراً پوری ہو جاتی تھی. پیسے کی ضرورت وہاں نہیں تھی. تو ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. سب اللہ کا. آدم بھی اللہ کے. واہ. آدم علیہ السلام نے رب سے کہا میرا ہے کیا تو میں حوا کو دوں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم تم کچھ نہیں دے سکتے تو حوا کی مہر میں 3 بار 1 2 3 3 بار درود شریف میرے محبوب اور میرے محبوب کی آل پر 3 بار درود بھیجو. جاؤ بی بی حوا کی مہر ادا ہو جائے گی. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. سرکار محب ملت. بہت خوب بہت خوب. محترم حضرات تو دیکھیے پہلی مہر جو ہے وہ درود پاک ہے. اگر آدم علیہ السلام آقا نامدار کی بارگاہ میں اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں 3 بار درود نہ پڑھتے مہر ادا نہ ہوتی. مہر ادا نہ ہوتی نکاح نہ ہوتا. بی بی حوا بی بی نہ بنتی اور رشتہ بی بی میاں بی بی کا بنتا نہیں. دنیا میں آتے نہیں. اولاد ہوتی نہیں. دنیا بستی نہیں. واہ بے شک حق ہے. درود کی برکت ہے کہ میں اور تم موجود ہو. واہ واہ بہت خوب.
یہ درود کی برکت ہے. یہ درود ہے، سب کچھ جان ہے کائنات کی. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد جد وعلى الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یوں کہا ہوتا کہ اے آدم 2 رکعت نفل پڑھ کے پڑھو، جاؤ بی بی ہوا کی مہر ادا ہو جائے گی. اے آدم جاؤ ایک روزہ رکھو، مہر ادا ہو جائے گی. نہیں میرے بزرگ اور دوستو، نعرہ تکبیر. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد رسول اللہ جد الحسن والحسین صلی اللہ منگا دوسرا نماز کا حکم نہ دیا، روزے کا حکم نہ دیا، درود پڑھنے کا حکم دیا. کیوں کہ نماز وہ عبادت ہے جو بندے کے طرف سے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. روزہ وہ عبادت ہے جو بندے کے طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. لیکن درود پاک وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور مومنوں کی طرف سے بارگاہ رسالت مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پیش کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک درود شریف کتنی بڑی عبادت ہے. بی بی ہوا کی مہر بنا دی گئی. بزرگ اور دوستو، تو یہ سلسلہ چلا. ہر نبی نے دنیا میں آ کے نکاح کیے. تو نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعظم ہے. واہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مولا تعالیٰ ہم تمام کو اچھی سچی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت سے مل جل کے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ دین اسلام ہے، یہ راہبوں کا، سنیاسیوں کا مذہب نہیں ہے. یہاں دنیا کی بھلائی بھی عبادت ہے، اور جس نے دنیا کی بھلائی حاصل کر لی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بھی بھلائی عطا کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو میری دنیا کو اچھی بنا دے، اے اللہ تو میری آخرت کو اچھی بنا دے. وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا لے. جو لوگ حج پڑھ کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ جب آپ کعبے کا طواف کرتے ہو تو اس وقت کون سی دعا پڑھتے تھے؟ یہی دعا پڑھنے کا حکم ہے، یہی دعا پڑھی جاتی ہے. کیوں کہ یہ دعا جامع دعا ہے. دنیا یعنی جان، دنیا یعنی تندرستی، دنیا عزت، دنیا علم عمل، دنیا مان مرتبہ، گھر بار، دنیا کھیتی باڑی فیکٹری کارخانے، دنیا اولاد بیوی بچے، یہ سارے کھیتی باڑی گاڑی واڑی نے لاڑی، یہ سب دنیا. اس کی بھلائی ہم نے پہلے مانگی، اس کی بھلائی ہم نے پہلے مانگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت شروع ہوتی ہے سکرات کی گھڑی سے. گلے میں سے آواز نکلتی نہیں ہے، ارے کلمے کے ساتھ روح قبض ہو، آخرت سنور جائے. قبر کے سوال جواب میں آسانی ہو جائے، آخرت سنور جائے. حشر کے اندر سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے، آخرت سنور جائے. پل صراط سے گزر جائے، آخرت سنور جائے. اے میزان پہ نام اعمال ہمارے کا نیکیوں کا پلہ جھک جائے، آخرت سنور جائے. رب راضی ہو جائے، آخرت سنور جائے. تو میرے دوستو، آخرت کا معاملہ سکرات سے لے کے
حسرتک ہے قبر کا معاملہ اور دنیا کا معاملہ اس سے بڑا پیچیدہ ہے، اسے معمولی مت سمجھنا، کسی کا لے کے واپس نہیں دیتے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہاں پوچھنے کا ہے، ارے پوچھنے کا نہیں ہے، چشمدید گواہ وہ پوچھے، وہاں کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو نے کسی کا لے کے واپس نہیں دیا، دیکھنے والی ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف دو بیٹھے ہیں کرام اور کاتبین، ایک تیری نیکیاں لکھتا ہے، ایک تیرے گناہ لکھتا ہے، تو بچنے والا نہیں ہے، مت بھول جاؤ اس کو، کرام کاتبین ساتھ میں، بزرگوں اور دوستوں، تو دنیا کو اچھی بنا لو، آپس کے حقوقوں کو ادا کر لو، کسی کا دل ناراض مت کرو، خصوصاً اپنے گھر میں اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، جب مومن ایک دوسرے مومن کو خوش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا خوش ہو جانا عبادت میں سبحان ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صلاۃ و سلام کے لیے بڑے